تک رہے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقصد کسی ایک نبی کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی اولو العزم نبی کے دین اور کلمہ کی طرف اشارہ ہے۔ تبھی حضور پاک نے فرمایا بھی تھا کہ میں ان اولو العزم مرسل کی کتابوں یا دین کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اصلاح کے لیے آیا ہوں، یعنی کتابوں میں جو رد و بدل ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام صفی اللہ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جو لوگ صرف قلبی ذکر میں ہیں، رب کے نام پر گریہ زاری اور عاجزی رکھتے ہیں، توبہ کرتے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ابتدائی دین، ابتدائی نبوت اور ابتدائی عبادت تھی۔ غوث یا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور ان کا قدم آدم صفی اللہ کے قدم پر ہے۔ مجدد الافسانی نے کہا تھا کہ میرا قدم موسوی ہے، جبکہ قلندروں کا ایک سلسلہ عیسوی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محمدی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوچ تو ذرا تو کس آدم کی اولاد میں سے ہے۔ کچھ الہامی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں 14,000 آدم آ چکے ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ آدم صفی اللہ 14ویں اور آخری آدم ہیں۔ اس دنیا میں واقعی بہت سے آدم ہوئے ہیں۔ جب صفی اللہ کو مٹی سے بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بھی دنیا میں جا کر دنگا فساد کرے گا، یعنی فرشتے پہلے والے آدموں کے حالات سے باخبر تھے، ورنہ انہیں کیا خبر کہ اللہ کیا بنا رہا ہے اور یہ جا کر کیا کرے گا۔ لوح محفوظ میں مختلف زبانیں، مختلف کلمے، مختلف جنتر منتر، مختلف اللہ کے نام، مختلف صورتیں، حتیٰ کہ جادو کا عمل بھی درج ہے جو کہ ہاروت ماروت 2 فرشتوں نے لوگوں کو سکھایا تھا، اور بطور سزا وہ دونوں فرشتے مصر کے ایک شہر بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر آدم کو کوئی زبان سکھائی، پھر ان کی قوم میں نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ تبھی کہتے ہیں کہ دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے، جبکہ آدم صفی اللہ کو آئے ہوئے 6,000 سال ہوئے ہیں۔ اگر ہر سال ایک نبی آتا تو 6,000 ہی ہوتے۔ کچھ عرصہ بعد ان اقوام کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا، جیسا کہ آثار قدیمہ کے شہروں کا بعد میں نمودار ہونا اور وہاں کی لکھی ہوئی زبانوں کو کسی کا بھی نہ سمجھنا، اور کسی قوم کو پانی کے ذریعے غرق کیا، اور ان میں سے نوح طوفان کی طرح کچھ افراد ان خطوں میں بچ بھی گئے۔ آخر میں صفی اللہ کو ان سب سے بہتر بنا کر عرب میں بھیجا گیا، اور بڑے بڑے نبی بھی اس آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ مختلف آدموں کی مختلف زبانیں ان کی بچی ہوئی قوموں میں رہیں۔ جب آخری آدم آئے تو ان کو سریانی زبان سکھائی گئی۔ جب آپ کی اولاد نے دور دراز کی سیاحت کی تو پہلے والی قوموں سے بھی ملاقات ہوئی، اور کسی نے اچھی جگہ یا سبزہ دیکھ کر ان کے ساتھ ہی بود و باش اختیار کر لی۔ عرب میں سریانی ہی بولی جاتی تھی، پھر یہ اقوام کے میل جول سے عربی، فارسی، لاطینی، سنسکرت وغیرہ سے ہوتی ہوئی انگریزی سے جا ملی۔ مختلف جزیروں میں مختلف آدموں کی اولاد مقیم تھی۔ ان میں سے ایک خانہ بدوش بھی آدم تھا جس کی اولاد آج بھی موجود ہے اور جس کے ذریعے مختلف قومیں دریافت ہوئیں۔ سمندر پار کے جزیروں والی قومیں ایک دوسرے سے بے خبر تھیں۔ اتنے دور دراز سمندری سفر نہ تو گھوڑوں سے کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی چپو والی کشتیاں پہنچا سکتی تھیں۔ کولمبس مشینی سمندری جہاز بنانے میں کامیاب ہوا، جس کے ذریعے وہ پہلا شخص تھا جو امریکہ کے خطے کو پہنچا۔ کنارے پر لوگوں کو دیکھا جو سرخ تھے، اس نے سمجھا اور کہا شاید انڈیا آ گیا ہے، اور وہ انڈین ہیں۔ تبھی اس قوم کو ریڈ انڈین کہتے ہیں جو نارتھ ڈیکوٹا کی ریاست میں اب بھی موجود ہیں۔ ریڈ انڈین کے ایک قبیلے کے سردار سے پوچھا کہ آپ کا آدم کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب کے مطابق ہمارا آدم ایشیا میں ہے جس کی بیوی کا نام ہوا ہے، لیکن ہماری تاریخ کے مطابق ہمارا آدم ساؤتھ ڈیکوٹا کی ایک پہاڑی سے آیا تھا۔ اس پہاڑی کی نشاندہی اب بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز اور امریکن ٹھنڈے موسم کی وجہ سے گورے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی کالے آدم کی نسل بھی ان خطوں میں قدیمی موجود ہے، وہ آج تک گورے نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے رنگ، حلیے، مزاج، دماغ، زبانیں، خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آدم صفی اللہ کی اولاد کا سلسلہ وسط ایشیا تک ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وسط ایشیا والوں کے حلیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم صفی اللہ شنکر جی سری لنکا میں اترے، پھر وہاں سے عرب پہنچے، اور اس کے بعد آپ عرب میں ہی رہے، اور سرزمین عرب میں ہی آپ کی قبر موجود ہے۔ تو پھر سری لنکا میں آپ کے اترنے اور قدموں کی نشاندہی کس نے کی جو ابھی تک محفوظ ہے؟ اس کا مقصد آپ سے پہلے ہی وہاں کوئی قبیلہ آباد تھا۔ جو قومیں ختم کر دی گئیں ان پر نبوت اور ولایت بھی ختم ہو گئی، اور باقی ماندہ لوگ ان ہستیوں سے محروم ہو کر کچھ عرصہ بعد بھٹک گئے۔ جوں جوں یہ خطے دریافت ہوتے گئے، ایشیا سے ولی پہنچتے گئے اور اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم دیتے رہے، اور آج سب خطوں میں ایشیائی دین پھیل گیا۔ عیسیٰ یروشلم، موسیٰ بیت المقدس، حضور پاک مکہ، جبکہ نوح اور ابراہیم کا تعلق بھی عرب سے ہی تھا۔ کچھ نسلیں عذابوں سے تباہ ہوئیں، کچھ کی شکلیں ریچھ بندروں کی طرح ہوئیں،
کچھ رہے سے لوگ خوفزدہ ہو کر رب کی طرف مائل ہوئے اور کچھ رب کو قہار سمجھ کر اس سے متنفر ہو گئے اور اس کے کسی بھی قسم کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے کہ رب وغیرہ کچھ بھی نہیں، انسان ایک کیڑا ہے، دوزخ بہشت بنی بنائی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو قوم بندر بن گئی تھی انہوں نے یورپ کا رخ کیا تھا۔ اس وقت یہ حاملہ ماؤن نے بعد میں بدریہ ہونے کی صورت میں بھی جنم انسانی دیا تھا۔ وہ قوم اب بھی موجود ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد میں سے ہیں۔ جو قوم ریچھ کی شکل میں تبدیل ہوئی تھی انہوں نے افریقہ کے جنگلوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اس وقت کی حاملہ ماؤں کے پیٹ میں تو انسانی بچے تھے جن کے ذریعے بعد میں نسل چلی۔ مم کہتے ہیں، جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، مادہ زیادہ ہوتی ہیں، انسانوں کو اٹھا کر لے بھی جاتی ہیں۔ ان پر مذہب کا رنگ نہیں چڑھتا، لیکن آدمیت کی وجہ سے شرمگاہوں کو پتوں کے ذریعے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ کسی اور آدم کو کسی غلطی کی وجہ سے 1000 سال سزا ملی تھی، اسے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی بچی ہوئی قوم جو ایک خاص قسم کے سانپ کے روپ میں ہے، جنم کے 1000 سال بعد انسان بھی بن جاتی ہے، اسے روحا کہتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن سکندر اعظم شکار کے لیے کسی جنگل سے گزرا، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت رو رہی ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں چین کی شہزادی ہوں، اپنے شوہر کے ہمراہ شکار کو نکلے تھے لیکن شوہر کو شیر کھا گیا، میں اب تنہا رہ گئی ہوں۔ سکندر نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں واپس چین بھجوا دوں گا۔ عورت نے کہا شوہر تو مر گیا، میں اب واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی۔ سکندر اسے گھر لے آیا اور اس سے شادی کر لی۔ کچھ مہینوں بعد سکندر کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ہر قسم کا علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، درد بڑھتا گیا۔ حکیم عاجز آ گئے، ایک سپیرا بھی سکندر کے علاج کے لیے آیا۔ اس نے سکندر کو علیحدہ بلوا کر کہا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر چند ہی دنوں میں میرے علاج سے شفا نہ ہوئی تو بے شک مجھے قتل کرا دینا۔ آج کی رات کھچڑی پکواؤ، نمک ذرا زیادہ ہو، دونوں میاں بیوی پیٹ بھر کر کھاؤ، کمرے کو اندر سے تالا لگاؤ کہ دونوں میں سے کوئی باہر نہ جا سکے۔ تم کو سونا نہیں لیکن بیوی کو ایسا لگے کہ تم سو رہے ہو، پانی کا قطرہ بھی اندر موجود نہ ہو۔ سکندر نے ایسا ہی کیا۔ رات کے کسی وقت بیوی کو پیاس لگی، دیکھا پانی کا برتن خالی ہے، پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دیکھا کہ تالا ہے، پھر شوہر کو دیکھا، محسوس ہوا کہ بے خبر سو رہا ہے، پھر سپنی بن کے نالی کے سوراخ سے باہر نکل گئی، پانی پی کر پھر سپنی کی صورت میں داخل ہو کر عورت بن گئی۔ سکندر اعظم یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ صبح سپیرے کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا تیری بیوی ناگن ہے جو 1000 سال بعد روپ بدلتا ہے، اس کا زہر پیٹ کے درد کا باعث بنا۔ پھر اس عورت کو سیر کے بہانے سمندر میں لے گئے اور جس جگہ پھینکا وہ نشان اب بھی موجود ہے، اسے سدھ سکندری کہتے ہیں۔ ان کی نسل بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ عام سانپوں کے کان نہیں ہوتے لیکن اس نسل والے سانپ کے کان ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس آدم کا قبیلہ چین کے پہاڑوں میں بند ہے، ان کے اس خطے میں داخلے کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے پتھروں کی دیوار بنا دی تھی۔ ان کے لمبے لمبے کان ہیں، ایک کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں، انہیں جوج ماجوج کہتے ہیں۔ سائنس نے کافی خطے تلاش کر لیے ہیں لیکن ابھی بھی کافی خطے دریافت کرنے باقی ہیں۔ ہمالیہ کے پیچھے بھی برفانی انسان موجود ہیں، بہت سے انسان جنگلوں میں بھی موجود ہیں، ان کی زبانیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بھی اپنے آدم کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں اور ضابطۂ حیات کے لیے ان کا بھی سرداری نظام قائم ہے۔ ان بر اعظموں کے علاوہ اور بھی بڑی زمینیں ہیں جیسا کہ چاند، سورج، مشتری، مریخ وغیرہ، وہاں بھی آدم آئے ہیں لیکن وہاں قیامتیں آ چکی ہیں، کہیں آکسیجن کو روک کر اور کہیں زمین کو تہس نہس کر دیا گیا۔ مریخ میں انسانی زندگی ابھی بھی موجود ہے جبکہ سورج میں بھی آتشی مخلوق آباد ہے۔ کہتے ہیں ایک خلاباز جب چاند میں اترا، اس نے اوپر کے سیاروں کی تحقیق کرنا چاہی تو اسے آذان کی آواز بھی سنائی دی جس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ مریخ کی دنیا تھی جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے سائنسدان ابھی مریخ پر پہنچ نہیں پائے جبکہ وہ لوگ کئی بار اس دنیا میں آ چکے ہیں اور بطور تجربہ یہاں کے انسانوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی سائنس اور ایجادیں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہمارے سیارے یا سائنسدان اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایک آدم کو اللہ نے بہت علم دیا تھا اور اس کی اولاد علم کے ذریعے بیت المعمور تک جا پہنچی تھی، یعنی جو حکم اللہ فرشتوں کو دیتا نیچے وہ سن لیتے تھے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا اے اللہ، یہ قوم ہمارے معاملے میں مداخلت بن گئی ہے، ہم جب کوئی کام کرنے